أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. یہ سورہ ہود ہے، اور سورہ ہود اسی صورت میں چونکہ ہود علیہ السلام کا ذکر آیا ہے اور ان کا واقعہ اور ان کی قوم کے ساتھ جو ان کا جھگڑا ہوا تھا، پھر جو اس کے بعد جو آخر میں انکار کرنے والوں کا جو انجام ہوا تھا، وہ سارا واقعہ اس صورت میں بیان کیا گیا ہے. تو وہیں سے جو ہے اس کا نام سورہ ہود ہے. یہ مکی صورت ہے، یعنی ان صورتوں میں سے ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے نازل ہوئی. تو مکی صورتیں قرآن کی صورتوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، یا اس کی دو اقسام زمانے نزول کے حساب سے، مکی صورتیں اور مدنی صورتیں. مکی صورتوں سے مراد وہ صورتیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور مدنی صورتوں سے مراد وہ صورتیں جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی. تو سورہ ہود مکی صورت ہے، اور مکی صورت کے مضامین میں زیادہ تر توحید، آخرت، رسالت، ان موضوعات پر زیادہ تر گفتگو ہوتی ہے. اور مکی صورتوں میں الحمدللہ اتنے مسائل اور احکام زیادہ نہیں آتے ہیں. تو اس کے لیے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ابھی آنے والی جو مکی صورتیں ہیں تو ان کو تیزی سے جو ہے نا ہم اس میں آگے بڑھیں، کیونکہ الحمدللہ اس میں بلکہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً 80-90% جو اس کی آیات ہیں تو تقریباً ترجمے سے بالکل اس کا معنی سمجھ میں آ جاتا ہے. کہیں کہیں پر کوئی اشکال اور ابہام پایا جاتا ہے تو اس کو واضح کر دیا جائے گا. تو کوشش یہ کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ ہم پڑھ سکیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را. الف لام را. الف لام را یہ جیسا کہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، یہ حروف مقطعات ہیں، یعنی الگ الگ کر کے ٹکڑے کر کے پڑھے جانے والے حروف ہیں جو بعض صورتوں کے شروع میں قرآن میں آئے ہیں، اور اس میں اعجاز قرآن کی طرف اشارہ ہے. یعنی اس میں اللہ تعالیٰ بندوں سے یہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ کلام انہی حروف سے مل کر بنا ہے جن حروف سے تم اپنا کلام بناتے ہو. پھر کیا بات ہے کہ تم اس جیسا کلام بنانے سے، قرآن جیسا کلام بنانے سے عاجز ہو. اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ یہ قرآن یہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کے طرف سے بھیجی ہوئی کتاب ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے. الف لام را. الف لام را کتاب احکمت آیاتہ. یہ ایک کتاب ہے، احکمت محکم بنائی گئی ہیں، آیاتہ اس کی آیتیں، احکمت آیاتہ محکم بنائی گئی ہیں، آیاتہ اس کی آیات، یعنی اس قرآن کی آیات محکم ہیں، یعنی اپنے پختہ ہیں. وہ محکم کا مطلب پختہ اور مضبوط ہیں، اور اس میں کوئی جھول اور کمزوری نہیں ہے، نہ اس کے الفاظ میں، نہ اس کے نظم میں، اور نہ اس کے معانی اور مطالب میں. تو کتاب احکمت آیاتہ یہ کتاب ہے، محکم بنائی گئی ہیں اس کی آیتیں، ثم مفصلت پھر تفصیل سے بیان کی گئی ہیں، من لدن حکیم خبیر بڑی حکمت والے، بڑی خبر رکھنے والے کے پاس سے. لدن کہتے ہیں پاس، حکیم حکمت والا، خبیر بہت خبر رکھنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ کی اسما میں سے ہے الحکیم اور الخبیر. یعنی یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے، اس اللہ کی طرف سے جس کے اسما میں الحکیم ہے، الخبیر ہے، تو وہ بڑی حکمت والا ہے. تو ظاہری بات ہے، تو اس کلام کو اتارنے والا وہ حکمت والا ہے، تو یہ کلام بھی حکمت پر مشتمل ہے، اور وہ اللہ کی طرف سے ہے جو خبر رکھنے والا ہے ہر چیز کی. تو ظاہری بات ہے اس قرآن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا علم اس کے اندر رکھا ہے. اللہ تعبدوا الا اللہ. اللہ تعبدوا کہ تم عبادت نہ کرو، الا اللہ مگر صرف اللہ ہی کی. یعنی اس قرآن کی دعوت جو اساسی بنیادی دعوت ہے وہ یہ ہے اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم عبادت نہ کرو
किसी की, इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। और यही है ला इलाहा इल्लल्लाह की जो दावत है, वही है कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं है। ये असासी बुनियादी दावत है इस कुरान की। और जितने अंबिया किराम पहले आए हैं, उन सब की भी दावत की असास यही है, अल्लाह ताबुदु इल्लल्लाह, कि तुम इबादत न करो, इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। इन्ननी, बेशक मैं, लकुम, तुम्हारे लिए, मिन्हु, उसके पास से, यानी अल्लाह की तरफ से, नज़ीरुम व बशीर, नज़ीर व बशीर हूँ। नज़ीर का मतलब डराने वाला, खबरदार करने वाला। बशीर का मतलब खुशखबरी सुनाने वाला। यानी जो इस कुरान पर और इस नबी पर ईमान लाते हैं, तो उनको जो है ये कुरान खुशखबरी देता है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशखबरी देते हैं। और इसी तरीके से जो इसको मानने से इनकार करते हैं, नहीं मानते हैं, उनको जहन्नम की आग से ये नबी डराता है। तो इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फ़राइज़ मनसबी हैं, आपके मनसब नबूवत के जो फ़राइज़ हैं, उसमें इंज़ार और तबशीर शामिल है। तो फरमाया इन्ननी लकुम, के बेशक मैं तुम्हारे लिए, मिन्हु, उसकी तरफ से, नज़ीरुम व बशीर, डराने वाला और खुशखबरी देने वाला हूँ। व अनिस्तगफिरू रब्बकुम, व अनिस्तगफिरू, और ये कि इस्तगफिरू रब्बकुम, कि तुम मगफिरत चाहो अपने रब से, कि तुम माफी तलब करो अपने रब से। तुम मतूबू इलैह, फिर तौबा करो उसी की तरफ। युमत्तिअकुम, वो सामान देगा तुमको। युमत्तिउकुम, मत्ता युमत्तिउ, मता देना, और मता कहते हैं साजो सामान को, यानी युमत्तिया, फायदा देने को। युमत्तिउकुम, वो सामान देगा तुम्हें, मताअन हसना, अच्छा सामान, इला अजलिन मुसम्मा, एक मुकर्ररा मुद्दत तक। यानी अल्लाह ताला से अगर इस्तिगफार करोगे, फिर अगर अल्लाह ताला से इस्तिगफार और तौबा करोगे, तो इस्तिगफार और तौबा के फजाइल में से, उसकी बरकतों में से एक फ़ायदा या उसकी एक बरकत ये है कि जो अल्लाह ताला जो फरमा रहा है इस आयत में, युमत्तिउकुम मत्ताअन हसनन इला अजलिन मुसम्मा, कि अल्लाह ताला तुम्हें फ़ायदा देगा, सामान देगा, इला बेहतरीन सामान, अच्छा सामान, एक मुकर्ररा मुद्दत तक। यानी इसके तौबा और इस्तिगफार की बरकतों की वजह से अल्लाह ताला तुम्हें इस दुनिया के अंदर मताए हसन देगा, अच्छा मता देगा, अच्छा रिज़्क देगा, रिज़्क हसन देगा, तुम बेहतरीन ज़िंदगी तुम्हें अता फरमाएगा। अच्छा देखें, यहाँ पर मताए हसन कहा, अच्छा, यानी इस दुनिया के अंदर भी तुम्हें अच्छी ज़िंदगी देगा, अच्छा साज़ो-सामान देगा। जबकि दुनिया को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मताउल गुरूर भी कहा है, कि ये धोखे का सामान है, इससे इंसान धोखा खा जाता है। लेकिन जो उनसे धोखा खा जाते हैं इस दुनिया से, आखिरत को छोड़ देते हैं, आखिरत को भूल जाते हैं, तो उनके लिए मताउल गुरूर है। लेकिन जो अल्लाह से तौबा और इस्तिग़फ़ार करते हैं, तो उनके लिए ये मताए हसन है, कि उनके लिए अच्छा साज़ो सामान है, उनके लिए दुनिया में बेहतरीन ज़िंदगी है, हयात तय्यबा है, मताए हसन है। इस दुनिया के अंदर उनके लिए ये खुशगवार ज़िंदगी गुज़ारते हैं, फिर आखिरत में जाएँगे, तो वहाँ पर तो उनके लिए जन्नत इंतज़ार करती है। तो इसीलिए जो मोमिनीन या सालिहीन हैं, वो इस दुनिया में भी कामयाब हैं और आखिरत में भी वही काम। तुम तूबू इलैह, फिर तौबा करो उसी की तरफ। युमत्तिउकुम, वो सामान देगा तुमको, मताअन हसनन, अच्छा साजो सामान, इला अजलिन मुसम्मा, एक मुकर्ररा मुद्दत तक। यानी अल्लाह ताला ने दुनिया में हर एक का एक वक्त रखा है, एक मुद्दत रखी है, तो जो अल्लाह ताला के पास तयशुदा है, तो इस मुद्दत के अंदर, इस जिंदगी के अंदर, इस उम्र के अंदर अल्लाह ताला मताए हसन तुम्हें अता फरमाएगा। वयुति कुल्ल ज़ी फ़ज़लिन फ़ज़ला, वयुति, और वो देगा, कुल्ल ज़ी फ़ज़लिन, हर साहिबे फ़ज़ल को, फ़ज़लहु, उसका फ़ज़ल। यानी अल्लाह ताला हर एक को जो फ़ज़ल वाला है, जो नेकी करने वाला है, फ़ज़ल वाला है, उसको खुसूसी फ़ज़ीलत से नवाज़ेगा, मज़ीद अता फ़रमाएगा। जो जितना ईमान और अमल में आगे होगा, अल्लाह ताला उसके ऊपर उतना ही ज़्यादा फ़ज़ल अपना उतारेगा। वयुति कुल्ल ज़ी फ़ज़लिन फ़ज़ला, और देगा वो हर फ़ज़ल वाले को फ़ज़लहु, उसका फ़ज़ल। व इन तवल्लौ, और अगर तुम पलट जाओ, फ़इन्नी, तो बेशक मैं, अख़ाफ़ु अलैकुम, डरता हूँ तुम पर, अज़ाब यौमिन कबीर, बड़े दिन के अज़ाब से। यौमिन कबीर, बड़ा दिन, कबीर कहते हैं बड़े को।
میں ڈرتا ہوں تم پر اگر تم پلٹ جاؤ، فإنی تو بے شک میں اخاف علیکم خوف کرتا ہوں تم پر عذاب یوم کبیر بڑے دن کے عذاب سے، الی اللہ مرجعکم اللہ ہی کی طرف تمہارا پلٹنا ہے، مرجعکم مرجع کہتے ہیں پلٹنے کو، واپس آنے کو، یعنی اللہ ہی کی طرف تم سب واپس جاؤ گے، الی اللہ مرجعکم اللہ ہی کی طرف تمہارا پلٹنا ہے، وہو علی کل شیء قدیر اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے، الا انہم یثنون صدورہم سن لو، انہم یثنون صدورہم بے شک وہ دوہرا کرتے ہیں صدورہم اپنے سینوں کو، لیستخفوا تاکہ وہ چھپا دیں، منہ اس سے، الا حین یستغشون ثیابہم الا سن لو، حین یستغشون ثیابہم جس وقت وہ ڈھانکتے ہیں، یستغشون جس وقت وہ ڈھانکتے ہیں، ثیابہم اپنے کپڑوں کو، یعلم وہ جانتا ہے، ما یسرون جو کچھ وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، انہ علیم بذات الصدور بے شک وہ خوب جاننے والا ہے سینوں کی باتوں کو۔ اچھا اس آیت کے بارے میں، اس کی آیت کی تفسیر میں مفسرین کے کئی اقوال ہیں۔ اسی میں سے ایک تفسیر جس کو میں یہاں پہ آپ کے سامنے بیان کروں گا، وہ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، سورہ ہود کی تفسیر میں صحیح بخاری میں ایک حدیث آئی ہے، اس میں آتا ہے کہ یہ بعض صحابہ کرام اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا کرتے تھے، تو اسی لیے شرم و حیا کی وجہ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر وقت دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے، تو اسی شرم و حیا کی بنا پر بعض صحابہ نے ایسا کیا کہ جب وہ قضائے حاجت کو جاتے تھے یا ہم بستری کرتے تھے اپنی بیویوں سے، تو اپنے سینے کو اس طرح دوہرا کرتے تھے شرم و حیا کی وجہ سے، یعنی گویا اپنے سینوں کو اس طرح جھکا کر چھپانے کی کوشش کرتے تھے اللہ سے شرم و حیا کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ اسی بارے میں فرما رہا ہے، الا انہم یثنون صدورہم سن لو کہ بے شک وہ دوہرا کرتے ہیں صدورہم اپنے سینوں کو، یعنی اپنے سینوں کو اس طرح نیچے جھکا کر اس کو دوسرا جیسے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، الا انہم یثنون صدورہم، ثنا یثنی کا مطلب موڑنا یا چھپانا، دوہرا کرنا، جان لو کہ بے شک وہ دوہرا کرتے ہیں صدورہم اپنے سینوں کو، لیستخفوا من تاکہ وہ چھپا دیں اس سے، یعنی اللہ سے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے یا اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا کی وجہ سے، الا حین یستغشون سن لو کہ بے شک سن لو جس وقت، حین جس وقت، یستغشون وہ ڈھانکتے ہیں، ثیابہم اپنے کپڑوں کو، یعلم وہ جانتا ہے، ما یسرون وما یعلنون ما یسرون جو کچھ وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، یعنی مطلب تو اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کے اس طرز عمل کے بارے میں کہا کہ انہیں ایسے تکلف کی ضرورت نہیں ہے، وہ چاہے جتنا بھی چھپائیں اللہ تعالیٰ سے تو کوئی چیز چھپنے والی نہیں ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ اپنے کو کپڑوں میں ڈھانپ لیتے ہیں، اپنے اوپر چادریں لپیٹ لیتے ہیں، تب بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے وہ کوئی چیز چھپا نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے اور کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، تو ایسی اس قسم کی تکلف کی یا تصنع کی ضرورت نہیں ہے، یہ مطلب الا انہم یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھنے اور سننے والا ہے، انہ علیم بذات الصدور بے شک وہ جانتا ہے سینوں کی باتوں کو، یعنی ظاہری چیزوں کو دیکھنا تو چھوڑیں، اللہ تعالیٰ تو سینوں میں جو انسان سوچتا ہے، اپنے دل میں جو باتیں اس کے گزرتی ہیں ان کو بھی جانتا ہے، تو اس سے کیسے کوئی چیز چھپائی جا سکتی ہے، وما من دابۃ فی الارض وما من دابہ اور نہیں ہے کوئی جاندار، دابہ کہتے ہیں جاندار، جو بھی زمین پہ چلنے والے جاندار ہیں، رہنے والے، زندگی گزارنے والے جاندار ہیں، وہ سب اس کے اندر آتے ہیں، وما من دابۃ فی الارض اور نہیں ہے کوئی جاندار فی الارض زمین میں، الا مگر علی اللہ اللہ ہی پر ہے، رزقھا اس کا رزق، تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر دیکھیں اس زمین پر ہر قسم کے جاندار پیدا فرمائے ہیں، اس کی کمال خلاقی ہے، ہر قسم کی مخلوقات ہیں، انسان تو ہے ہی، انسان کے علاوہ اس زمین پر چلنے والے بے شمار مویشی ہیں، چوپائے ہیں، جنگلوں کے درندے ہیں، اور اسی طرح کیڑے مکوڑے ہیں، اسی طرح ہواؤں میں اڑنے والے پرندے ہیں، اور سمندر کے اندر رہنے والی مچھلیاں ہیں، کتنی مخلوقات ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے سب کے رزق کا ذمہ خود لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی سب کو رزق دینے والا ہے، آپ انسان دیکھیں
انسان پریشان رہتا ہے، انسان اپنے رزق کے بارے میں پریشان رہتا ہے اور خوف کا شکار رہتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے سب کے رزق کی ذمہ داری لی ہے۔ اور آج آپ دیکھتے ہیں دنیا کے اندر انسانوں ہی کو دیکھ لیں، دنیا کے اندر آج 6 ارب سے زیادہ آبادی رہتی ہے، اس میں ہر قسم کے لوگ ہیں، عقل والے بھی ہیں، کم عقل والے بھی ہیں، محنتی بھی ہیں، سست بھی ہیں، مختلف قسم کے لوگ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کو رزق دیا ہوا ہے، سب کو رزق مل رہا ہے، کم زیادہ، لیکن سب کو اللہ تعالیٰ نے رزق کا انتظام کیا ہے۔ جو اللہ ایسی قدرت والا ہے کہ اس چھوٹی سی چونٹی کو بھی رزق دیتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی کتنی شان والا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض، اور نہیں ہے کوئی جاندار زمین میں، الا علی اللہ رزقها، مگر اللہ ہی پر ہے اس کا رزق۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، اور وہ جانتا ہے مستقرها اس کا ٹھکانہ، وَمُسْتَوْدَعَهَا اور اس کے سونپے جانے کی جگہ، اور اللہ جانتا ہے مستقرها یعنی ہر ایک کے مستقر کو اور مستودع کو۔ مستقر سے کیا مراد ہے اور مستودع سے کیا مراد ہے؟ مستقر سے مراد اس کا ترجمہ ہم نے کیا ہے ٹھکانہ، مستقر کہتے ہیں استقر یستقر سے ہے، اس کا ظرف ہے یہ، تو مستقر کا مطلب ہوتا ہے رہنے کی جگہ، یعنی اس کا ٹھکانہ۔ تو یعنی رہنے کی جگہ سے مراد یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، یا اسی طرح جاندار کو جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اس کے مستقر کو بھی جانتا ہے، یعنی وہ پیدا ہونے کے بعد کہاں پر رہے گا، کہاں کہاں وہ ٹھکانہ اختیار کرے گا، کہاں کہاں رہے گا، اس کو بھی جانتا ہے۔ اس دنیا کے اندر جب رہے گا، زمین کے اوپر کہاں رہے گا، یہ اس کا مستقر ہے۔ وہ مستودع کہتے ہیں استودع یستودع، استعاذ مطلب سونپ دینا، مستودع کا مطلب وہ جگہ جہاں پر کسی چیز کی امانت رکھی جاتی ہے، سونپا جاتا ہے، اسی سے جو ہے نا آج کل کہتے ہیں مستودع، مستودع آج کل کہتے ہیں مستودع سے مراد اسٹور کو کہتے ہیں، سمجھے نا، کہتے ہیں المستودع الخیری، یعنی کوئی خیراتی ساز و سامان رکھنے کی جگہ اسٹور ہے تو اس کو مستودع کہتے ہیں۔ تو مستودع سے مراد سونپے جانے کی جگہ، امانت رکھی جانے کی جگہ، تو یا کوئی چیز محفوظ رکھنے کی جگہ، تو اس سے مراد جو ہے نا قبر ہے۔ تو انسان دنیا میں جب رہے گا، زندگی گزارے گا، تو اس کے جو رہنے کی جگہ ہے وہ اس کا مستقر ہے، اور مرنے کے بعد جس جگہ پر اس کو دفن کیا جائے گا وہ اس کا مستودع ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، اس کے مستقر کو بھی جانتا ہے، اس کے مستودع کو بھی جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ اور وہ جانتا ہے مستقرها اس کے رہنے کی جگہ کو، ومستودعها اور اس کے سونپے جانے کی جگہ کو۔ کل فی کتاب مبین، سب کچھ فی کتاب مبین، کتاب مبین میں ہے، یعنی ہر چیز لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اور وہی ہے جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو فی ستۃ ایام 6 دنوں میں، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ اور اس کا عرش پانی پر تھا، یعنی اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر ہوا کرتا تھا، جیسا کہ حدیث میں بھی آیا ہے، نیچے جو ہے نا آپ حدیث دیکھیں، عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے مخلوقات کی تقدیریں آسمان اور زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے متعین کر دی تھی۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیریں آسمان اور زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے متعین کر دی تھی، اور اس کا عرش پانی پر تھا، اور اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ اور اس کا عرش تھا پانی پر۔ لِيَبْلُوَكُمْ تاکہ وہ آزمائے تم کو، لِيَبْلُوَكُمْ لی تاکہ، یبلوا آزمائے، تم کو، ایکم کہ تم میں سے کون، احسن عملا زیادہ اچھا ہے عمل میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ دنیا پیدا کر کے تمہیں اس دنیا میں چھوڑا ہے، اس دنیا میں تمہیں بھیجا ہے، اس دنیا میں تمہیں اختیار اور آزادی دی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے۔ اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے، تمہارا امتحان کرنا چاہتا ہے، اور یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں کون اچھا ہے عمل کے اعتبار سے۔ وَلَئِن قُلْتَ اور البتہ اگر تو کہے، وَلَئِن اور البتہ اگر قُلْتَ تو کہے، اِنَّكُمْ بے شک تم، مبعوثون بے شک تم اٹھائے جانے والے ہو، من بعد الموت موت کے بعد سے، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا تو البتہ ضرور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا الا سحر مبین یہ نہیں ہے مگر ایک کھلا ہوا جادو۔ یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اے نبی جب تو ان کے سامنے کہتا ہے،
ان کافروں یا مشرکوں کے سامنے، ان منکرین اور مکذبین کے سامنے جب تو یہ کہتا ہے، جب تو ان کو یہ بتاتا ہے کہ دیکھو بھائی، تم مرنے کے بعد پھر تم سب کو ایک دن دوبارہ زندہ کیا جائے گا، جب تو ان کو یہ بتاتا ہے تو یہ کافر لوگ استہزاء کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ساری باتیں، یہ تو جادو والی باتیں ہیں، یہ یعنی ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ، اور البتہ اگر اخرنا، ہم مؤخر کر دیں، اخرا یؤخر، مؤخر کرنا یعنی دیر کرنا، پیچھے کرنا، تو اسی سے تاخیر ہے، تاخیر جو ہے لفظ ہے اخرنا، اسی سے اخرنا، تاخیر، مؤخر۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا، اور البتہ اگر ہم مؤخر کر دیں، عنہم العذاب، ان سے عذاب کو، الی امت معدودہ، ایک مقررہ مدت تک۔ اب یہاں پر دیکھو، امہ کا ترجمہ میں نے کیا کیا؟ امت کا ترجمہ کیا مقررہ وقت یا مقررہ مدت۔ تو امت کے کئی الگ الگ معنی آتے ہیں عربی زبان میں۔ ایک تو وہ امت ہے جو آپ جانتے ہیں، امت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، نبیوں کی امت ہے، تو اس کو بھی امت کہا جاتا ہے۔ تو اسی طرح ایک معنی یہاں پر جو اس آیت میں الی امت معدودہ، ایک مقررہ مدت تک یا وقت تک، تو امت کا ایک معنی کیا ہے؟ وقت یا مدت۔ اور اسی طرح اس کا ایک معنی آتا ہے امام اور پیشوا، جیسے اللہ نے فرمایا ان ابراہیم کان امتا قانتا، بے شک ابراہیم وہ امام تھا، پیشوا تھا، یعنی امت یعنی امام، امتا قانتا، بے شک ابراہیم امتن یعنی امام تھا، پیشوا تھا۔ ولئن، تو یہاں پر بولنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر امتن کا مطلب ہے مدت یا وقت، معدودہ یعنی ایک مقررہ وقت تک۔ ولئن اخرنا عنہم العذاب، اور البتہ اگر ہم مؤخر کر دیں، عنہم العذاب، ان سے عذاب کو، الی امت معدودہ، ایک مقررہ مدت تک، لیقولن، تو ضرور وہ کہیں گے، ما یحبسہ، کون سی چیز روکے ہوئے ہے اس کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ مشرکین اور مکذبین کو، منکرین اور جاہدین کو اللہ تعالیٰ نے عذاب سے ڈرایا۔ تو مشرکین اور مکذبین اس پر اس کا مذاق اڑاتے تھے اور جلد بازی کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جو ہے نا بھائی، کیا چیز ہے، کدھر ہے، کون سی چیز روکے ہوئے ہے، لے کر تو آؤ، جس عذاب سے تم ڈرا رہے ہو آخر کیوں نہیں آتا، لے کر آؤ، کون سی چیز، کس لیے دیر کر رہے ہو۔ اس طرح وہ کہتے تھے، یہ استہزاء کی وجہ سے، اور مذاق کرتے تھے، ہنسی کرتے تھے، استہزاء کرتے تھے، جب دیکھتے تھے کہ عذاب آنے میں دیر ہو رہی ہے تو وہ اس کی لیے جلد بازی کرتے تھے، استہزاء۔ تو اللہ کہہ رہا ہے وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ، اور البتہ اگر ہم نے مؤخر کیا ان سے عذاب کو، اِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، ایک مقررہ وقت تک، لَيَقُولُنَّ، تو ضرور وہ کہیں گے، ما يحبسو، کیا چیز روکے ہوئے ہے اس کو۔ حبس یحبسو کا مطلب روکنا، حبسا روکنا یا قید کرنا، اسی سے محبس، محبس کہتے ہیں قید خانے کو، جیل کو۔ تو یحبسو یعنی کون سی چیز روکے ہوئے ہے اس عذاب کو۔ الا یوم یاتیہم، تو اللہ جواب میں فرما رہا ہے، الا یوم یاتیہم، سن لو، یوم یاتیہم، جس دن وہ آئے گا ان کے پاس، یاتیہم، جس دن آئے گا وہ ان کے پاس، یعنی جس دن ان کے پاس عذاب آئے گا، لیس مصروفا عنہم، وہ نہیں ٹالا جائے گا ان سے، لیسا نہیں، مصروفاً ٹالا جائے گا، عنہم ان سے، یعنی یہ عذاب کی جلدی کر رہے ہیں، اتنی جلدی کرنے کی انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، جس دن عذاب آئے گا تو اس دن جو ہے نا یہ ٹالا نہیں جائے گا، یہ بچ کر کہیں جا نہیں سکیں گے۔ وحاق بہم ما كانوا به يستهزئون، اور حاق بہم، اور گھیر لے گا ان کو، ما كانوا به يستهزئون، وہ جس کا وہ مذاق کرتے تھے، یعنی یہ اپنے استہزاء اور اپنے تمسخر کا مزہ چکھ لیں گے اس وقت جب عذاب ان پر آ جائے گا، اور وہ اس سے بچنے کی کوشش کریں گے لیکن اس وقت بچ نہیں سکیں گے اور وہ عذاب ان کو گھیر لے گا۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، وَلَئِنْ، اور البتہ اگر، أَذَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم چکھائیں گے انسان کو، وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ، اور البتہ اگر ہم چکھائیں گے انسان کو، منا، ہماری طرف سے، رحمتن، کوئی رحمت، ثم نزعناها من، پھر ہم کھینچ لیں گے اس کو، منہ، اس سے، یعنی اللہ بتا رہا ہے، یعنی آگے آنے والی آیات میں اللہ تعالیٰ انسان کے اندر جو بعض خرابیاں ہیں یا بعض اس کی جو بری صفات ہیں تو ان کو بیان کر رہا ہے کہ عام طور سے یہ انسانوں میں پائے جاتے ہیں،
لیکن جو سچے مومن ہوتے ہیں وہ ان صفات سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، ان بری صفات سے وہ بچ کر رہتے ہیں۔ فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ، اور البتہ اگر ہم چکھائیں گے انسان کو، منا ہمارے پاس سے رحمتن، کوئی رحمت، یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو کوئی نعمت دیتا ہے، رحمت دیتا ہے، خوشی دیتا ہے، مال دیتا ہے، دولت دیتا ہے وغیرہ، ثم نزعناها منه، پھر ہم چھین لیتے ہیں، پھر ہم چھین لیتے ہیں اس کو اس سے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کوئی نعمت دیتا ہے پھر اسے واپس کھینچ لیتا ہے، ثم نزعناها منه، پھر ہم کھینچ لیتے ہیں اس کو اس سے، انه لیئوس کفور، تو بے شک وہ لیئوس، البتہ وہ ضرور بڑا مایوس، کفور بہت ناشکرا ہو جاتا ہے۔ تو جب نعمت دے کر اللہ تعالیٰ پھر اپنی حکمت سے اس کو نعمت دیتا ہے، اور پھر اپنی حکمت سے جب چاہے وہ نعمت اس سے چھین لیتا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ اس سے نعمت دے کر کوئی اس سے چھین لیتا ہے تو وہ بڑا مایوس ہوتا ہے، لیئوس، بڑا مایوس ہو جاتا ہے، یعنی اس کو اندر مایوسی اس پر غالب آ جاتی ہے۔ اور حالانکہ وہ یہ نہیں سوچتا کہ اگر اس سے اللہ تعالیٰ نے نعمت چھین لی ہے کوئی، تو پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اسے نعمت دی تھی، اور جس نے اسے پہلے نعمت دی تھی اسے دوبارہ نعمت دینے پر قادر ہے، مایوس ہونے کی کیا بات ہے؟ انہ لیئوس کفور، کفور بڑا ناشکرا ہو جاتا ہے، یعنی اب وہ صرف مایوسی کی باتیں کرتا ہے، جبکہ وہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو نعمت اس کے اوپر وہ بڑا مایوس ہوتا ہے۔ انہ لیئوس کفور، بے شک البتہ وہ بڑا مایوس اور بہت ناشکرا ہو جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ، اور البتہ اگر ہم چکھائیں گے اس کو، اذقناہ، اور البتہ اگر ہم چکھائیں گے اس کو، نعماء، اس کو کوئی نعمت، نعماء سے مراد نعمت، نعماء کوئی نعمت، اور البتہ اگر ہم چکھائیں گے اس کو کوئی نعمت، بعد ضراء، کسی تکلیف کے بعد، نعمہ کہتے ہیں نعمت کو، ضراء کا مطلب ضرر، تکلیف، مصیبت، اور البتہ اگر ہم چکھائیں گے اس کو کوئی نعمت، بعد ضراء، کسی تکلیف کے بعد، مست ہو، جو پہنچی تھی اس کو، یعنی یہاں پر الٹا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی کو اگر کسی تکلیف سے دوچار کیا، کسی مصیبت، کوئی مصیبت کا وہ شکار ہوا، بعد میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اسے دور کر کے پھر اسے نعمت عطا فرمائی بعد میں، لَيَقُولَنَّ، تو البتہ ضرور وہ کہے گا، ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، چلی گئیں برائیاں مجھ سے، السیئات، السیئات سے مراد، برائیوں سے مراد کیا ہے؟ یعنی میرے اوپر سے برے دن چلے گئے، میرے اوپر سے جو ہے تکلیف اور سختی اور مشقت والی چیزیں چلی گئیں، دور ہو گئیں، انہ لفرح فخور، بے شک وہ البتہ فرح، بہت خوش ہونے والا، یہاں پر خوشی سے مراد نارمل خوشی نہیں ہے جو جائز حدود میں، یہاں پر مراد کیا ہے؟ یعنی اترانے والا، ایک خوشی وہ ہوتی ہے جو جائز ہوتی ہے، کہ انسان جو ہے کوئی نعمت پا کر اس کو جو ہے نا اس سے اللہ نارمل حدود میں، طبیعی حدود میں اس سے خوش ہوتا ہے اور اللہ کا شکر کرتا ہے، اللہ کی نعمت پا کر خوش ہوتا ہے اور اس اللہ کا شکر کرتا ہے، تو یہ جائز ہے۔ لیکن ایک خوشی سے مراد وہ اترانے والی خوشی، تکبر والی خوشی، اور جو ہے خود پسندی والی خوشی، وہ جو ہے جائز نہیں ہے۔ انہ لفرح فخور، بے شک وہ البتہ اترانے والا، فخور بہت فخر کرنے والا ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ اس پر کوئی مصیبت اور تکلیف دیتا ہے پھر اسے دور کرتا ہے اور پھر اس پر کوئی نعمت عطا فرماتا ہے تو وہ بڑا تکبر میں آ جاتا ہے، غرور میں آ جاتا ہے، اترانے لگتا ہے، شیخی بگارنے لگتا ہے۔ تو یہ انسانوں کے اندر عام طور سے جو برائیاں پائی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بتا رہا ہے تاکہ مومنین اپنی اصلاح کر لیں اور اپنے اعمال کو درست کر لیں۔ الا الذین صبروا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے صبر کیا، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے نیک، یعنی ایسی صفات سے یہ لوگ مستثنی ہیں جو سچے مسلمان ہیں، جو صبر سے کام لیتے ہیں، جو نیک اعمال کرتے ہیں، تو ایسے لوگ ان گندی صفات سے وہ محفوظ ہوتے ہیں۔ الا الذین صبروا، سوائے ان کے جنہوں نے صبر کیا، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیا نیک، اولئک، وہی، لہم ان کے لیے، مغفرت، مغفرت ہے، واجر کبیر، اور اجر کبیر ہے، اجر کبیر یعنی بڑا اجر۔ فلعلک تارک بعض ما یوحى الیک، فلعلک، پس شاید کہ تو، فلعلک، پس شاید کہ تو، تارکن، چھوڑنے والا ہے، تارک کہتے ہیں
तरक यतरुकु तरकन से मुराद छोड़ना, तारिकुन इसमें फाइल है यानी छोड़ने वाला, समझे ना। जैसे कहते हैं तारिकुद दुनिया यानी दुनिया छोड़ने वाला, यानी वो लोग जो है दुनिया छोड़कर जाके पहाड़ों गारों में बसेरा करते हैं तो उनको कहते हैं तारिकुद दुनिया यानी जोगी सन्यासी। तो तारिक का मतलब छोड़ने वाला। फलअल्लका बस शायद के तू तारिकुन छोड़ने वाला है। बाज़ मा यूहा इलैक बाज उसमें से यूहा इलैक जिसकी वही की जाती है तेरी तरफ, यानी ऐ नबी शायद कि तू छोड़ने वाला है बाज उसमें से जिसकी वही की जाती है तेरी तरफ, यानी जिसकी वही की जाती है तेरी तरफ वो क्या है, यानी ये कुरान। यानी ऐ नबी ऐसा लगता है कि शायद तू इस कुरान में से कुछ चीजों को छोड़ने वाला है। वज़ाइकुम बिही सदरुक और तंग होने वाला है। ज़ाइकुन ज़ाक़ यज़ीक़ु ज़ीक़न से मुराद तंग होना, इसी से ज़य्यिक़ ज़य्यिक़ का मतलब तंग, ज़ाइकुन तंग, ज़य्यिक़ भी कहते हैं ज़ाइक़ भी कहते हैं। वज़ाइकुन और तंग होने वाला है बिही उससे, सदरुक उससे तेरा सीना। वो किस लिए? अन यक़ूलू इस वजह से कि वो कहेंगे, यानी मुनकिरीन और मुशरिकीन ये इस वजह से कि वो कहेंगे लौला उन्ज़िला अलैहि कंज़, लौला क्यों नहीं उन्ज़िला उतारा गया अलैहि उस पर कंज़ुन कोई खजाना, कंज़ कहते हैं खजाने को, औ जाअ या आया माअहू उसके साथ मलक कोई फरिश्ता। तो मुशरिकीन जो है मुख्तलिफ किस्म के उल्टे पलटे एतराजात करते रहते थे। तो उनमें से ये बात भी होती थी जिसका कुरान में कई जगह पर जिक्र आया है और भी सूरों में इसका जिक्र आया है कि मुशरिकीन कहते थे भाई अगर ये अल्लाह का नबी है तो अल्लाह ताला ने इसके ऊपर एक दुनिया के खजाने क्यों नहीं खोले, दुनिया की दौलत की रेल पेल इस पे क्यों नहीं कर दी अल्लाह ने। अगर ये अल्लाह का नबी है तो इसके साथ कोई फरिश्ता साथ में क्यों नहीं आया जो उसके साथ साथ घूमता। तो इस किस्म के बेतुके और फजूल किस्म के वो एतराज़ात किया करते थे। तो अल्लाह ताला अपने नबी को कह रहा है क्या तू इनकी ऐसी बातों को सुनकर कहीं तेरा दिल तंग हो रहा है, या तू जो है ना उनको खुश करने के लिए क्या तू जो है ना इस कुरान में से कोई चीज छोड़ देगा। यानी मतलब ये है कि ऐसा नहीं हो सकता। मतलब ये है कि अल्लाह अपने नबी को तसल्ली दे रहा है। मकसद क्या है? अल्लाह अपने नबी को तसल्ली दे रहा है, इत्मीनान दिला रहा है कि आप ऐ अल्लाह के नबी आप परेशान मत हो, आप गमज़दा मत हो, उदास मत हो इनकी ऐसी बातों पर, बेहुदा बातों पर, इनके जो है ना बेतुके एतराज़ात पर, इनके कुफ्र और इनकार पर आप उदास ना हो, क्योंकि आपका काम ये है कि आप तबलीग और दावत करें। आप उनके ऊपर दारोगा नहीं हैं। आप उनके ऊपर कोई पुलिसमैन बनकर मुसल्लत नहीं किए गए हैं। आपका काम तबलीग व दावत करना है। फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर, जो चाहे ईमान लाए, जो चाहे कुफ्र करे, तो इसके लिए आप परेशान ना हो, आप उदास ना हो। इसीलिए अल्लाह ताला उसको कह रहा है फलअल्लका ऐ नबी बस शायद के तू तारिकुम बादा मा यूहा इलैक छोड़ने वाला है बाज उसमें से जिसकी वही की जाती है तेरी तरफ, वदाइकुम बिही सदरुक और तंग होने वाला है उससे तेरा सीना। अन यकूलू इस वजह से कि वो कहेंगे लौला उन्जिला अलैहि कंज़ क्यों नहीं उतारा गया उस पर कोई खजाना, औ जाअ माअहू मलक या आया उसके साथ कोई फरिश्ता। इन्नमा अंत नज़ीर बेशक तू अलबत्ता बेशक तू एक डराने वाला है। यानी अल्लाह अपने नबी से कह रहा है ऐ नबी तेरा काम सिर्फ डराना है, तेरा काम लोगों को बताना है, तेरा काम समझाना है, दावत देना है, तबलीग करना है, तेरा इतना काम है। तो फिर क्यों इतना उदास होता है, दिल छोटा करता है उनके ईमान ना लाने से। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन वकील और अल्लाह हर चीज पर वकील है, निगरान है। हम यक़ूलून इफ्तरा क्या वो कहते हैं कि उसने घड़ लिया है उसको, यानी क्या मुशरिकीन और मुकज़्ज़िबीन और मुनकिरीन ये कहते हैं कि मोहम्मद ने ये कलाम घड़कर खुद घड़कर अल्लाह की तरफ मंसूब कर दिया है, नऊज़ुबिल्लाह। हम यक़ूलून इफ्तरा क्या वो कहते हैं कि उसने घड़ लिया है उसको। कुल तो कह दे फअतू बस तुम ले आओ बिअश्रि सुवरिन तुम बस ले आओ 10 सूरतें, बिअश्रि सुवरिन 10 सूरतें, मिस्लिही उसके मिस्ल, मुफ्तरयातिन घड़ी हुई, वदउ मन इस्तताअतुम और तुम बुला लो जिसकी भी तुम इस्तिताअत रखते हो, मिन दुनिल्लाह अल्लाह के सिवा, इन कुंतुम सादिकीन अगर तुम सच्चे हो। तो यहाँ पर भी अल्लाह ताला ने वही चैलेंज दिया है जो कुरान की और भी सूरतों में आया है। जैसे कि इससे पहले जो सूरह यूनुस पढ़ी थी हमने, उसमें भी अल्लाह ताला ने ये चैलेंज दिया है। सूरह बकरा के अंदर भी आया है और सूरह इसरा में भी आया है। तो अल्लाह ताला ने ये जो चैलेंज दिया है, इसी सूरह बनु इसराइल में जो चैलेंज आया है, उसमें ये कहा गया है कि जो है ना ये इस कुरान जैसा कलाम वो नहीं ला सकते।
चाहे जो है ना वो सारे मिलकर भी बनाना चाहें तो इस जैसा कुरान नहीं ला सकते। और फिर इस सूरत के अंदर सूरह हूद के अंदर अल्लाह ने कहा अगर तुम्हें इस कुरान के कलाम इलाही होने में शक है तो इस कुरान की सूरतों जैसी 10 सूरतें बनाकर दिखलाओ। तब वो आजिज आ गए। फिर अल्लाह ताला ने जो है ना यही नहीं बल्कि एक सूरत का भी चैलेंज किया। अल्लाह ताला ने सूरह बकरा और सूरह यूनुस में अल्लाह ने कहा कि तुमको अगर इस कुरान के कलाम इलाही होने में शक है तो कुरान जैसी कोई एक छोटी सी सूरत बनाकर दिखलाओ। तब भी वो इस चैलेंज को पूरा ना कर सके और आजिज आ गए। और इस तरीके से कुरान का एजाज साबित हो गया और ये साबित हो गया कि कुरान अल्लाह का कलाम है। अम यकुलून अफ्तरा, क्या वो कहते हैं कि उसने घड़ लिया है उसको। कुल कह दे फअतू बिअश्रि सूवर मिस्लिही मुफ्तरयात, बस तुम ले आओ 10 सूरतें उस जैसी, मिस्लिही उसकी जैसी, उसकी मिसल, मुफ्तरयातिन घड़ी हुई, वदउ और तुम बुला लो, मन इस्तताअतुम जिनको भी तुम बुला सको, जिनकी भी तुम इस्तिताअत हो। यानी ये एक एक के लिए अलग अलग चैलेंज नहीं है, बल्कि अल्लाह कह रहा है कि तुम सब मिल जाओ, सारे के सारे उदबा, सारे के सारे शुअरा, सारे के सारे माहिरीन, सारे जमा होकर सर जोड़ के बैठ जाओ और उसके बाद कोशिश करो कि कुरान जैसी कोई 10 सूरतें बना सको जैसा कि इस सूरत में है, या कुरान जैसी कोई एक सूरत बना दो जैसा कि जो है सूरह यूनुस और बकरा में। वदउ मन इस्तताअतुम और तुम बुला लो जिनको तुम बुला सकते हो, मिन दूनिल्लाह अल्लाह के अलावा, इन कुंतुम सादिकीन अगर तुम सच्चे हो। फइल्लम यस्तजीबू लकुम, फइल्लम बस अगर उन्होंने नहीं कबूल किया तुम्हारी, बस अगर वो कबूल ना करें बात तुम्हारी, यानी मतलब ये है कि वो तुम्हारे इस चैलेंज को पूरा ना कर सकें, कुरान जैसा कलाम ना बना सकें, कुरान जैसी कोई सूरत पेश ना कर सकें। फइल्लम यस्तजीबू लकुम, बस अगर वो कबूल न कर सकें तुम्हारी बात, फ़अलमू तो जान लो, अन्नमा उन्ज़िला बिइल्मिल्लाह यही कि वो उतारा गया है अल्लाह के इल्म से। तो फिर इसका मतलब ये हुआ, इस बात पर यकीन कर लो कि ये कलाम ये अल्लाह के इल्म से नाज़िल हुआ है। यानी अल्लाह ताला का इल्म इसके अंदर मौजूद है और अल्लाह ताला ने इसको उतारा है और अपना इल्म उसके अंदर रखा है। अन्नमा उन्ज़िला बिइल्मिल्लाह कि बेशक वो उतारा गया है अल्लाह के इल्म से, व अल्ला इलाहा इल्ला हु और ये कि नहीं है कोई माबूद बरहक सिवाय उसके। फहल अंतुम मुस्लिमून, बस क्या तुम इस्लाम लाने वाले हो। यानी जब ये एजाज साबित हो गया, कुरान का एजाज साबित हो गया और कुरान के चैलेंज को कोई जवाब नहीं दे सका, तो अब इससे कुरान का एजाज जब साबित हो गया, नबी की नबूवत साबित हो गई, तो फिर अब क्या वक्त नहीं आया कि तुम इस्लाम ला लो। फहल अंतुम मुस्लिमून, क्या बस तुम अब इस्लाम लाने वाले हो। मन काना युरीदुल हयात दुनिया वजीनतहा, मन काना जो भी, मन काना युरीदु जो भी चाहता है, अल हयात दुनिया हयात दुनिया को, वजीनतहा और उसकी जीनत को, नुअफ़्फ़ी इलैहिम नुअफ़्फ़ी हम पूरा पूरा दे देंगे, इलैहिम उनकी तरफ, अमालहुम उनके अमाल को, उनके अमाल को से मुराद यानी उनके अमाल के बदलों को, फीहा उसमें इस दुनिया में, वहुम फीहा ला युबखसून और वो उसमें कुछ कम न किए जाएंगे। यानी अल्लाह ताला कह रहा है कि जो दुनिया का सिर्फ दुनिया का तलबगार है, उसे आखिरत की तलब नहीं है, हाँ? आखिरत पर उसका ईमान भी नहीं है, आखिरत का वो तलबगार भी नहीं है और वो सिर्फ दुनिया ही को चाहता है, उसकी नज़र में सिर्फ दुनिया ही दुनिया है और वो दुनिया ही की तरफ देखता है और जो भी करता है, जो अमल करता है, उससे वो दुनिया ही तलब करता है। तो ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह कहता है कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को दुनिया में अता करेगा, दुनिया की चीज़ें देगा, दुनिया का मता देगा। और अगर उन्होंने दुनिया में कुछ अच्छे काम किए, कुछ नेकी के काम किए, किसी की मदद की, परेशान वालों की परेशानियाँ दूर की, दुनियावी मकासद के तहत, तो उनकी इस नेकियों के बदले भी दुनिया में मिल जाएँगे और दुनिया में उनको कुछ कम नहीं किया जाएगा। अल्लाह ताला दुनिया उनको भरपूर तरीके से देता है। लेकिन आखिरत में क्या होगा? उलाइकल लदीना, वो वही हैं, अल्लदीना लैसा लहुम, वो लोग हैं कि नहीं है उनके लिए, लैसा लहुम नहीं है उनके लिए, फिल आखिरती आखिरत में, इल्लन नार सिवाय आग के। यानी आखिरत में उनके लिए कोई हिस्सा नहीं, क्योंकि वो आखिरत चाहते ही नहीं, आखिरत के तलबगार ही नहीं है। वो सिर्फ दुनिया ही दुनिया चाहते हैं और दुनिया ही में मगन रहते हैं और जो काम करते हैं, जो भी करते हैं, उससे उनका मकसद दुनिया ही होता है, वो आखिरत को नहीं चाहते। तो ऐसे लोगों के लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। वो हबिता मा सनउ फीहा और रायगा हो जाएगा, हबिता रायगा हो जाएगा, ज़ाय हो जाएगा
برباد ہو جائے گا ما صنعوا فیہا جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس میں، ما صنعوا فیہا جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس میں، یعنی دنیا میں اگر انہوں نے کچھ اچھے عمل کیے تھے، کچھ نیکیاں کی تھی تو وہ آخرت میں کام نہیں آئیں گی، وہ ضائع ہو جائیں گی، اس لیے کہ انہوں نے آخرت کی نیت ہی نہیں تھی ان کے پاس. وباطل ما كانوا يعملون اور باطل ہوا جو کچھ وہ کرتے تھے. تو دوبارہ ترجمہ دیکھیں، من کان یرید الحیات الدنیا جو بھی چاہتا ہے دنیاوی زندگی، وزینتہا اور اس کی زینت، یعنی آخرت نہیں چاہتا، صرف دنیا ہی چاہتا ہے، نوفی الیہم اعمالہم تو ہم پورا پورا دے دیں گے الیہم ان کی طرف اعمالہم ان کے اعمال کے بدلے، فیہا اس میں یعنی اس دنیا میں، وہم فیہا اور وہ اس میں، لا یبخسون کم نہیں کیے جائیں گے. یبخسون بخس یبخسو کا مطلب کم کرنا، تو لا یبخسون نہیں کم کیے جائیں گے. اولئک الذین وہ وہی ہیں کہ لیس لہم کہ نہیں ہے ان کے لیے فی الآخرتی آخرت میں الا النار سوائے آگ کے، وحبط اور رائے گا ہو گیا ما صنعوا فیہا جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس میں، وباطل ما كانوا يعملون اور باطل ہوا جو کچھ وہ کرتے تھے. تو نیچے کچھ حدیثیں ہیں اس موضوع سے متعلق، ذرا ہم اس کو پڑھتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برباد ہو جائے دینار کا بندہ اور درہم کا بندہ اور اچھی چادر کا بندہ، یعنی کہ دنیاوی چیزوں میں دینار درہم چادر، ہاں تو ان چیزوں کے پیچھے پڑا رہتا ہے، ان کا غلام بن کر رہتا ہے، دنیا کا غلام بن کے زندگی گزارتا ہے. برباد ہو جائے دینار کا بندہ اور درہم کا بندہ اور اچھی چادر کا بندہ، اگر اسے دیا جاتا ہے تو خوش رہتا ہے اور اگر نہ دیا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص ایسا عمل کرے گا جس میں وہ میرے ساتھ دوسروں کو شریک کرتا ہے تو میں اسے اور اس کے حصے کو چھوڑ دیتا ہوں. یعنی جب انسان ایک مسلمان کو چاہیے کہ جب کوئی عمل کرے، نیکی کا کام کرے، نماز پڑھے، صدقہ کرے، کوئی نیک کام کرے تو وہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا چاہیے. اگر کوئی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس میں دوسروں کو شریک کرے گا، نیت کے اندر اس کے جو ہے دکھاوے اور ریاکاری کے لیے دکھاوا اور ریاکاری ہوگی اس کی نیت میں، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے عمل کو قبول نہیں فرماتا. کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علم اس غرض سے حاصل کیا کہ اس سے علماء پر فخر کرے یا جاہلوں سے جھگڑا کرے یا لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو آگ میں داخل کرے گا. تو آج جو ہے نا اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، تو البتہ انشاءاللہ کل سے ہم